بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ امام علیہ السلام کی کچھ گولڈن لائنز ہیں، کچھ گولڈن ورڈز ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں امام علیہ السلام نے ایک مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ جو شخص خود کو مومن حقیقی اور واقعی سمجھتا ہے وہ امام کے ان گولڈن الفاظ کا مطالعہ کریں، یعنی اس حدیث کا مطالعہ کریں اور اس حدیث کی روشنی میں خود کو جج کرے۔ یہ ایک طرح کا معیار، میزان اور کرائیٹیریا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں خود کو جج کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں مومن واقعی ہے یا نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں للمؤمن ينبغي للمؤمن ان تكون فيه ثمانية خصال۔ ایک حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ 8 صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت وقور عند الحزائز۔ وقور یعنی با احترام، باوقار رہنا۔ حزائز فتنے، مشکلات، مصائب، کرائسس، کہ جب ہر طرف فتنے ہوں، جب ہر طرف مشکلات ہوں، جب ہر طرف مصائب ہوں، مصیبتیں ہوں، جب ہر طرف کرائسس ہوں، تو جو مومن واقعی ہوتا ہے وہ ان کرائسس میں، وہ ان مشکلات میں، وہ ان مسائل کے دوران وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ آج کل پاکستان میں واقعاً انسان اگر دیکھے تو ہر طرف فتنہ و فساد ہے، ہر طرف انسان کے لیے جو ہے وہ مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ اب یہ مسائل، یہ مشکلات چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، کرائسس پولیٹیکل ہوں یا فائنینشل ہوں یا اور طرح کے جو ہے وہ مسائل ہوں، تو ایسے حالات میں جب ہر طرف فتنے ہوں، جب ہر طرف مشکلات ہوں، جب ہر طرف مسائل ہوں، تو جو مومن واقعی ہوتا ہے وہ ان ہر طرح کے مسائل کو، ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کے کرائسس کو جو ہے وہ فیس کرتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کے جو اپنے لائف پرنسپلز ہیں، زندگی کے جو اس نے اصول بنائے ہوئے ہیں، جن نظریات کے اوپر، کانسیپٹس کے اوپر، جن نیریٹیوز کے اوپر وہ قائم ہے، وہ ان سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ اپنی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا۔ وہ اپنے جو لائف پرنسپل جو اس نے سیٹ کیے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ وہ کھڑا رہتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ پس مومن واقعی کی پہلی صفت یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ ہے صبور عند البلاء، کہ جب اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے، جب انسان کی زندگی جو ہے وہ بند گلی میں دھکیلی جاتی ہے، جب اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریسنٹلی پاکستان میں جو فلڈ آیا، سیلاب آیا، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، زندگی جو ہے وہ بالکل انسان کی جو ہے وہ صفر ہو گئی، زیرو ہو گئی۔ یعنی اس کے پاس جو مال و متاع، اس کے پاس جو پراپرٹی تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ہاتھ سے نکل گیا۔ انسان جو ہے وہ گھر سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اب جب حالات ایسے ہوں، جب ہر طرف سے انسان کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہوں، تو مومن واقعی کی صفت یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان مشکلات پر صبر کرتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، صبور اور صابر کون ہوتا ہے، صبر کی مثال کیا ہے، تو چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. دیکھیں، آپ نکلے ہیں سفر پر، آپ سفر پر نکلے ہیں، راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے. اب انسان کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو وہ اس مشکل کو دور کر کے، اس رکاوٹ کو دور کر کے اپنے سفر کو جاری رکھے، یا پھر اس مشکل کی وجہ سے اپنا سفر جو ہے اس کو ڈیلے کرے، اس کو معطل کرے اور واپس گھر لوٹے. اب جو شخص اس مشکل کا مقابلہ کرتا ہے، اس معنی کو دور کرتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور اپنا جو سفر ہے اس کو جاری رکھتا ہے، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ انسان صبور ہے، یہ انسان صابر ہے. یہ ہے صبر کی مثال. پس مومن واقعی کی دوسری مثال یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، جلد بازی سے کام نہیں لیتا. اپنا جو ہدف ہے زندگی میں، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس طرف اپنا جو سفر ہے زندگی کا، اس کو جاری رکھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. مومن واقعی کی تیسری صفت یہ ہے کہ شکور عند الرخاء. شکور کہتے ہیں راضی ہونا، راضی رہنا. شکور کہتے ہیں مطمئن رہنا، مطمئن ہونا، سیٹسفائیڈ ہونا. انسان، اور رخا کہتے ہیں یہاں پر جب انسان کے حالات بہت بہتر ہوں، پروسپیرٹی ہو، خوشحالی ہو، زندگی میں کوئی ٹینشن، فرسٹریشن وغیرہ نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، پولیٹیکل اور فائنینشیل ایشوز نہ ہو، فیملی لیول پہ بھی سب کچھ فٹ چل رہا ہو اور مالی حالات بھی انسان کے بہت بہتر ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے نا حالات اس کے اچھے ہیں، پروسپیرٹی ہے. تو اب ایسے حالات جب ہوں تو شکورن، مومن واقعی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ان حالات میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے، خداوند متعال سے راضی رہتا ہے. خداوند متعال کو ان اچھے حالات میں، جب اس کے حالات بہت اچھے ہیں، خداوند متعال کو فراموش نہیں کرتا اور طغیانی اور سرپیچی پر نہیں نکل آتا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں بھی اور فرینڈز ہیں ان میں بھی، دوستوں میں بھی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ جب انسان کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، جب وہ فائنینشلی ترقی کرتا ہے، جب وہ زندگی میں اوپر آتا ہے، پیش رفت کرتا ہے، اس کی زندگی میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، خوشحالی اور پروسپیرٹی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص حالات کے بہتر ہونے کی وجہ سے خداوند متعال کو فراموش کرتا ہے، گناہ کے راستے میں چل پڑتا ہے، تو اس کو پھر شاکر نہیں کہتے. شاکر وہ شخص ہے جب اس کے حالات اچھے ہوں تو وہ خداوند متعال کا شاکر رہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اس کے اطراف میں، جو معاشرے میں اس کے ساتھ، اس کے اطراف میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کی مدد بھی کر لیتا ہے، ان تک بھی اپنی رسائی جو ہے اس کو یقینی بناتا ہے، یعنی دوسروں کی بھی وہ انسان مدد کرتا ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ قانع بما رزقہ اللہ. وہ قانع ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے. کس بات سے؟ بما رزقہ اللہ، خداوند متعال نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے، جو کچھ اسے زندگی میں دیا ہے، پیرنٹس کی شکل میں، بہن بھائی کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، مال کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں، اور دوسری جو نعمات الہی ہیں، تعلیم کی شکل میں، اچھے اخلاق کی شکل میں، اس کی زندگی میں
خداوند متعال نے جو اسے عطا فرمایا ہے اس پر قانع ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ خداوند متعال نے ان کو جو زندگی میں عطا فرمایا ہے اس سے راضی نہیں ہوتے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کاش میرے والدین جو ہیں وہ یہ نہ ہوتے، میرے والدین وہ ہوتے، کاش میرا بھائی یہ نہ ہوتا، میرا بھائی وہ ہوتا، کاش میرا تعلق کسی امیر گھرانے سے، کسی رچ فیملی سے جو ہے وہ میرا تعلق ہوتا، کاش میرے دوست یہ نہ ہوتے، میرے دوست فلاں ہوتے، کاش میرے حالات یہ نہ ہوتے، میرے حالات وہ ہوتے۔ یعنی ہمیشہ وہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی شکل میں رہتا ہے، کنفیوژن کا شکار رہتا ہے اپنی جو زندگی ہے، اور خداوند متعال نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہت ہی واضح مثال انسان کی شادی شدہ زندگی ہے۔ بعض لوگ شادی کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد کنفیوزڈ رہتے ہیں، پچھتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی جو کرنٹ میرڈ لائف ہے یا اس کی جو اپنی وائف ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتا، اپنی شادی شدہ جو زندگی ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ 24 آورز وہ کسی بھی ایکسکیوز کو لے کر اپنی وائف کو طلاق دے کر، ڈیورس دے کر کسی دوسری آپ کہیں کہ کسی اور کے چکر میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے، یعنی وہ دوسری شادی کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے، خداوند متعال نے جو اسے عطا فرمایا ہے اس سے راضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کنفیوزڈ رہتا ہے۔ لہذا جو مومن ہے اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو کچھ اسے عنایت کیا ہے، جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے اس پر شاکر رہتا ہے، اس پر قانع رہتا ہے، یعنی اس کی لائف میں ایک طرح کا ہمیشہ سے سیٹسفیکشن رہتا ہے۔ مومن کی پانچویں صفت وہ ہے لا یظلم الاعداء۔ عدو اور اعداء یعنی دشمن، یظلم ظالم ظلم سے ہے، یعنی جو مومن واقعی ہے اس کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنا جو دشمن ہوتا ہے اس پر ظلم نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہ پھر پیک ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا امام نے وہ اپنے عزیزوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا، بچوں پر ظلم نہیں کرتا، ہم شہریوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، نہیں، اپنے دشمن پر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ اس کی زندہ مثال آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ لیول پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہیومن رائٹس کی اس وقت پاکستان کے اندر بدترین پامالی ہو رہی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جو مومن واقعی ہے وہ اپنا جو دشمن ہوتا ہے، اب جو دشمن ہوتا ہے، دشمنی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص آپ کا پولیٹیکل رائیول ہو، اس سے آپ کی پولیٹیکل اینمٹی ہو، دشمنی ہو، سیاست میں آپ کا دشمن ہے۔ ممکن ہے کوئی معیشت میں آپ کا دشمن ہے، ممکن ہے خاندانی لیول پہ کوئی آپ کا دشمن ہے۔ دشمن کسی طرح کا بھی ہو، مومن واقعی اپنے دشمن پر جب غلبہ پا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس سے بھی انصاف کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ چھٹی صفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ۔ اب یہ جو لائن ہے اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن ہم ایک تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وَلَا يَتَحَامَلْ لِلْأَصْدِقَاءِ،
اس کے جو دوست ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جہاں عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں. تو جو مومن واقعی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تکلف سے پیش نہیں آتا. یعنی تکلف سے پیش نہیں آتا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کی وجہ سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہتا، بلکہ غلط کو غلط کہتا ہے اور صحیح کو صحیح کہتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی دوستی کی وجہ سے اس بات کو جانتے ہوئے کہ میں جس بندے کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اگرچہ وہ حق بے جانب ہے، لیکن اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے برا بلا کہتا ہے مخالف کو. تو مومن واقعی امام کی حدیث کی روشنی میں وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کرتا، وہ تکلف سے پیش نہیں آتا. حتیٰ اس کے اپنے عزیز اور دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ صحیح اور رائٹ سٹینڈ لیتا ہے، رانگ کو رانگ اور رائٹ کو پھر رائٹ کہتا ہے، جا بجا نہیں کرتا، ان کو ریپلیس نہیں کرتا. اسی طرح سے مومن واقعی کی جو 7ویں صفت ہے وہ ہے بدنہ فی تعبن. بدن ہو یعنی اس کی باڈی، اس کی جو فزیک ہوتی ہے، تعب یعنی تھکاوٹ، فٹیگ. جو مومن واقعی ہے وہ ہمیشہ اس کا جو بدن جو ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ بدن اس کا جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے. یہ والا جو سینٹنس ہے اس کو سیپریٹ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور بعد والا جو سینٹنس ہے اس سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو سینٹنس ہے وہ ہے وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، کہ جو لوگ ہیں وہ اس سے راحت میں ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ان دو سینٹنسز کو آپ سیپریٹ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر کنیکشن جو ہے وہ بیٹر ہے. یعنی انسان خود کو اذیت میں ڈال لیتا ہے اور دوسروں کو ہمیشہ سہولت فراہم کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کی بڑی مثال انسان کے گھر کا سربراہ ہے. والد صاحب کی مثال لے لیں، یا اگر والد صاحب نہیں ہے، بڑا بھائی آپ کا گھر چلاتا ہے، تو اس کی مثال لے. تو والد صاحب اور بڑے بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ خود کو اذیت میں ڈالتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. فزیکلی دے آر ٹائرڈ، وہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں. فزیکلی ان کا بدن خستہ ہوتا ہے. وائی؟ وہ ایفرٹس اور وہ سٹرگلز جو وہ اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو بدن ہے وہ ہمیشہ تھکا رہتا ہے. اب امام فرماتے ہیں ایک مومن واقعی کی 8ویں صفت یہ ہے، 7ویں صفت یہ ہے کہ اس کا بدن ہمیشہ تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے. اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہم وطنوں کو، اپنے دوستوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ خود کو اذیت میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو فزیکل کہیں کہ لوڈ جو ہے اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے. کام زیادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، اور اس کا ہدف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. جیسے گھر کے سربراہ کی ہم نے مثال دی، خود کو تو اذیت میں ڈالتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو ضروریات زندگی ہیں انہیں پرووائڈ کرتا ہے. تو عزیزان محترم، آخر میں دعوت فکر یہ ہے کہ ان احادیث کو، ان گولڈن لائنز کو، یہ جو 8 جملے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو ریڈ کریں، ان کو سنیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر جج کریں خود کو کہ واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں
آپ کے اندر یہ 8 صفات موجود ہیں یا نہیں. اگر یہ 8 صفات موجود نہیں ہیں تو ینبغی، امام فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن، مومن کو چاہیے ان تکون فیہ 8 خصال، کہ وہ اپنے اندر ان 8 صفات کو جنریٹ کرے، پیدا کرے، کوشش کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.